السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت العالمین بالصدیق الفقراء و مشاکین۔ طریقت اور دنیا کے بارے میں یہ اللہ اس کے رسول کے چند احکامات کے باتیں ہیں۔ تمام امت مسلمہ کے حاضر کر رہا ہوں۔ بات کا نظومی علم بھی رہتا ہے، یعنی بات کا نظومی علم بھی رہتا ہے کہ دنیا کون سی شکل میں آ کر ورگلاتی ہے، دنیا کون سی شکل میں آ کر ورگلاتی ہے اور ان کے عملوں کو جایا کرتی ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ اپنی نظر صراط المستقیم پر ہی رکھتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کی لذت کے پیچھے اپنی برسوں کی محنت کو گواہ نہیں بڑھتے کہ جب دنیا کے غلط چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا ترک کر دیتے ہیں تو پھر دنیا ایک بہت ہی خوبصورت اور بہترین مقام ہوتی ہے۔ دنیا جب نفسانیت نکل جاتی ہے اور راہ خدا پر چلنے والے اپنے نفسوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور دنیا کی خواہش یا کشش ان کے قلب سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ قلب نور ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی محفلوں میں یہ سمجھائش ملتی ہے اور اس سے روشنی ہی روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ ہر شے میں قدرت ہی قدرت نظر آنے لگ جاتی ہے اور وہ ہمیشہ قدرت ہی کے گن گانے لگ جاتا ہے۔ اس کی نظر کرۂ ارض کو، اس زمین کو، اس میں رہنے والی مخلوق کو، چرند پرند کو، جس کسی کو دیکھتا ہے مست ہو جاتا ہے، وہ جھومنے لگ جاتا ہے اور وہ یہی سوچنے لگ جاتا ہے کہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں انسان بنا کر بھیجا اور اچھے اخلاق عطا کیے اور عقل سلیم عطا کی، جس کی ہمیں اچھے اور برے کی پہچان ہوئی۔ یہ سب مالک کائنات کا کرم ہے۔ اور بھی کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں آقائے انعامدار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا اور مسلمان کیا۔ اللہ پاک کا فضل و کرم یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں عبادتوں کے طریقوں سے آگاہ فرمایا، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے انمول نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ یہ سب مومنوں کے حق میں بہت بڑے نعمتیں ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی، اللہ تعالیٰ کو واحد جاننا اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ سب نعمتیں دنیا میں آنے سے ہی تو حاصل ہے، تو دنیا میں انسان بن کر آنا ہی ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ قدرت نے انسان کو ذاکر بنایا، عابد بنایا، عاشق
اور اہل تصوف اور اہل عرفان، اہل علم، اہل صوفیہ کے ساتھ ساتھ انہیں عجیب و غریب قوتوں کا مالک بنایا، اور اس کی محنت و اکرام کی حد تو یہ ہے کہ اس نے انسان کو اپنا خلیفہ قرار دیا۔ یہ سب دنیا میں ہی تو ہے۔ اس اندازے سے جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہترین جگہ ہے، کیونکہ جگہ آخرت کی کمائی کر لینے کی جگہ ہے، آخرت کی کمائی کر لینے کی جگہ ہے۔ اور دنیا کی زندگی ایک بہت ہی بابرکت والی زندگی ہے۔ اس زندگی سے ہر عاقل کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور دنیا میں جتنی بھی زندگی ملے اس کو نعمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی دیکھنا ہے اور جو کچھ بھی پانا ہے یا جاننا ہے وہ سب تو اسی دنیا میں ہی تو کر لینا ہے، ورنہ یہاں کا اندھا وہاں کا بھی اندھا رہ جائے گا، یہاں کا اندھا وہاں کا بھی اندھا رہ جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجِ أَمَّا وَفَوَّ فِي الْآخِرَةِ أَمَّا۔ نبی اسرائیل کی آیت ہے 72۔ زندگی کو انمول سمجھ کر یہاں کچھ بھی نہیں کر لیا، صرف اندھا بن کر رہ گیا، اور یہاں سے جانے کے بعد وہاں پر جب حقیقت روبرو آتی ہے وہ قدرت سے پوچھ بیٹھے گا کہ اے اللہ، مجھے پھر سے ایک بار دنیا میں بھیج دے تاکہ میں کچھ اور کرتا آؤں، لیکن موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ہر ایک کو جو کچھ بھی کرنا ہے فوراً کر لینا چاہیے، غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ کل کے بھروسے پر رہنے والا غافل کہلاتا ہے۔ یہ بات بخوبی سمجھ لیں کہ جان لیں کہ جو زندگی ملی ہے وہ بہت ہی انمول زندگی ہے اور نعمتوں سے بھرپور زندگی ہے۔ دنیا والی زندگی ایک آزمائش والی زندگی ہے، چاہے وہ ایک لمحے کی صحیح۔ اس لیے جتنی بھی زندگی ملے وہ بہت بڑی نعمت ہی ہے۔ ہر سانس گنتی کے ہیں، قدرت کے گن گا لیں، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، ہر آن اسی کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ذاکر اللہ ذکر اکثری ان اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے، یہی ساتھ آنے والی چیز ہے۔ خوب یاد رہے، اللہ سے محبت کرنے والے اور اس کے عاشق کبھی بھی غفلت میں نہیں رہتے، ہمیشہ اسی کی یاد میں، اس کے ذکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ ان کی توجہ اور ان کے خیال میں ہمیشہ یہ بات یقین کے ساتھ تو رہتی ہے بالا کہ آخر یہ دنیا تو مٹ جانے والی ہے اور دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، آخرت کے آگے ایک گھڑی بھر کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔